بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف صلی اللہ کے لیے جس کے قبضہ قدرت پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود السلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی صحابہ کرام کے ساتھ کوئی معاملات پیش آتے، معاملات زندگی میں پیش آتے، تو صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشورہ فرماتے تھے، تو اس مشورے کی اتنی برکت ہوتی تھی تو کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ نکل آتا تھا۔ ایک بار اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مشورہ فرمایا تھا حضرت عثمان اور حضرت علی کے ساتھ، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ بیت المقدس جب فتح ہو رہا تھا اس کے بارے میں ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو علماء نصارہ نے کہا کہ تم لوگ بے فائدہ تکلیف اٹھاتے ہو، تم بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے۔ بیت المقدس کا حلیہ، اس کی علامات ہمارے یہاں لکھی ہوئی ہیں، اگر تمہارے امام میں وہ سب باتیں موجود ہیں تو بغیر لڑائی کے ہم بیت المقدس ان کے حوالے کر دیں گے۔ اس واقعے کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچا دی گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ سپہ سالار وہ خط لے کر پہنچ گیا جو فلسطین سے تشریف لائے ہوا تھا۔ حضرت عمر نے یہ خط مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمانوں کو پڑھ کر سنایا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہی رہیں، چنانچہ انہوں نے فرمایا اگر آپ یہیں ٹھہریں اور تشریف نہ لے جائیں تو وہ سمجھیں گے کہ آپ نے ان کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی اور آپ ان سے لڑنے کے لیے مستعد ہیں، چنانچہ زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ وہ خود حقیر سمجھ کر جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کی کہ حضرت عثمان کی رائے سے اختلاف کیا اور ایلیا جانے کا مشورہ دیتے ہوئے فرمایا، مسلمانوں نے سردی، جنگ اور طویل قیام کی غیر معمولی مشقت برداشت کی ہے، اگر آپ تشریف لے جائیں تو اس میں آپ کے اور مسلمانوں کے لیے امن و عافیت اور بہتری ہے، لیکن اگر آپ نے انہیں اپنی صلح کی طرف سے مایوس کر دیا تو یہ بات آپ کے حق میں اچھی ثابت نہیں ہوگی۔ وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھے رہیں گے اور انہیں اپنے ملک اور رومی بادشاہ کی طرف سے کمک پہنچ جائے گی، مطلب رومی بادشاہ کی طرف سے اور فوج آ جائے گی، خاص طور پر اس لیے کہ بیت المقدس ان کے لیے بھی ایک بڑی عظمت رکھتا ہے اور ان کی ایک زیارت گاہ بھی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند اور قبول فرمایا اور مدینے میں انہیں اپنا نائب بنا کر لوگوں کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ وجہ یہ ہوئی کہ مسلمانوں نے اس شہر مقدس مبارک کا محاصرہ کیا اور محاصرہ کو بہت طول ہوا، تو وہاں کے لوگوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ مت تکلیف اٹھاؤ، بیت المقدس کو سوائے اس شخص کے جس کو ہم پہچانتے ہیں اور اس کی پہچان ہمارے پاس محفوظ ہے، کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ اگر تمہارے امام میں وہ علامات ہیں تو ہم ان کو بغیر لڑائی کے بیت المقدس ان کے حوالے کر دیں گے۔ مسلمانوں نے یہ خبر عمر تک پہنچا دی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کا غلام جو نوبت بنوبت باری باری اونٹ پر بیٹھ کر سوار ہو کر آ رہے تھے۔ حضرت عمر کے لباس پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ رات دن جنگلوں کے طے کرتے ہوئے سفر آپ چلے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو مسلمانوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ یہ زیب نہیں دیتا کہ ہمارے امیر المومنین کو کفار اس حالت میں دیکھیں، اور بہت اصرار کیا، یہاں تک کہ آپ کو ایک لباس پہنایا اور گھوڑے پر سوار کیا۔ جب آپ سوار ہوئے، گھوڑے نے خوش خرامی کی تو آپ کے دل میں کچھ عجیب داخل ہوا، لہٰذا آپ گھوڑے سے اترے اور لباس بھی اتارا اور فرمایا کہ مجھے میرا لباس
دو چنانچہ پیوند لگا ہوا لباس پہن لیا اور ایسی ہیبت میں چلے کہ یہاں تک کہ بیت المقدس پہنچے۔ جب اہل کفار اہل کتاب نے آپ کو دیکھا تو کہا ہاں یہی وہ شخص ہے، اور آپ کے لیے دروازہ کھول دیا۔ تو کتنا بڑا مطلب مشرق کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک برکت رکھی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا تھا کہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، آپ کے جانساروں کے ساتھ مشورہ کر لیا کریں، کیونکہ کوئی نہ کوئی اس میں سے کوئی اچھی بات نکل کر آئے گی۔ تو یہی کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا۔ تو عثمان نے تو الگ مشورہ دیا تھا، لیکن حضرت علی کا انہوں نے مشورہ مانا، لیکن اس مشورے کی وجہ سے جو ایک کافی عرصے سے بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ رکے ہوئے تھے۔ اگر حضرت عمر نہ جاتے تو انہوں نے پھر آگے جنگ کرنی تھی، یا بڑا مسلمانوں کا بھی نقصان ہونا تھا۔ آخر میں فتح ہونا ہی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فتح دی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مشورے میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔